قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ پروگرام کا مقصد، پروگرام میں جو تعلیمات ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں زندگی میں لیپسز ہیں ہماری، جہاں جہاں کہیں کوتاہی ہم کر جاتے ہیں، کچھ کمی رہ جاتی ہے دین اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے، ہم وہ اس پروگرام اور اس پروگرام میں دی گئی تعلیم سے اس کی ریکوری کر لیں، اس کو پورا کر لیں، اس کا سدباب کر لیں جو جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اور انسان خطا کا پتلا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں جو دین کے احکامات ہیں ان سے روگردانی صرف اپنی لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے افراد جو عالم دین ہیں، علم والے ہیں، ایسی محافل جہاں پر ہم علم سیکھ سکتے ہیں، ان طور طریقوں کو سیکھ سکتے ہیں، دین کی ان تعلیمات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ان کوتاہیوں کا سدباب کرنے کے لیے، زندگی میں بہتری لانے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے اور یہ پروگرام اسی مقصد کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے مختلف موضوعات پر ہم اپنے علماء کرام سے جاننے کی صحیح کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فیملی میں جو دیگر افراد ہیں، چاہے ان کی عمر کوئی بھی ہو، ہم سے بڑے ہوں، ہم سے چھوٹے ہوں، ہم انہیں بھی دعوت فکر دیں اور اس پروگرام کے ذریعے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں دین کا، وہ ان تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ایڈاپٹ کریں۔ آپ یہ پروگرام جب دیکھتے ہیں تو آپ ARYQ-TV پر دیکھتے ہیں، اور ARYQ-TV کے تمام پروگرامز آپ ARYQ-TV کی اسکرین کے علاوہ ہماری سوشل میڈیا پر ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے www.ARYQ-TV.tv، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے موضوع کے اعتبار سے میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہمیں دین کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شکل میں عطا فرمائیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سب کے ساتھ مجموعی طور پر وہ احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے معاملات کے اعتبار سے شرعی طور پر ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی معرفت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی معرفت سے یہ شرعی احکامات ہم تک پہنچے۔ آج کا موضوع ہے شریعت، بہت اہم موضوع ہے، اور اس اعتبار سے بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جو ہمارا آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں غلطیوں کے طور پر بہت سارے معاملات ایسے کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہماری لا علمی کی وجہ سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، شرعی احکامات نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو اب جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ سوالات میں انشاءاللہ آج اپنے معزز علماء کرام سے جاننے کی صحیح کروں گا۔ میرے ساتھ تشریف فرما دنیا کے معروف عالم دین اور ARYQ-TV اور ARY کی اسکرین سے جانی پہچانی دینی شخصیت محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر۔ دوسری شخصیت بھی معروف عالم دین ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں، اور انسان کی پہچان جب دین اور دین کی تعلیم، دین کا علم ہو تو پھر اس کا مرتبہ اور درجہ جو ہے وہ یقیناً آپ کے ہماری نظروں میں بھی اور دنیاوی اعتبار سے بہت بلند ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سر۔ سر میں شریعت آج کا ہمارا شریعت کی عظمت کیا ہے، شریعت کی اہمیت کیا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ شاہد مسرور صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے دین، جی سر، اور ایک ہوتی ہے شریعت، ٹھیک ہے نا۔ دین بنیادی چیزوں کا نام ہے،
اور یہ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ آدم سے لے کر عیسیٰ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بنیادی چیزیں کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین رکھنا، ملائکہ پر یقین رکھنا، جنت دوزخ پر یقین رکھنا، قبر وغیرہ کا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں بنیادی ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ فقط اسلام ہے. آج سے نہیں، پہلے سے، آدم سے علیہ السلام. پھر ساتھ میں یوں بھی فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام تلاش کرے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا. نمبر ایک بات ہو گئی. دوسری چیز شریعت یا شرع. ٹھیک ہے نا. شریعت یا شرع یہ وہ احکامات جو انبیاء لے کر آئے. ہر نبی، ہر رسول علیہ السلام ظاہر ہے کہ اپنے اپنے دور میں آئے، دور آگے بڑھتا گیا تمدن تہذیب کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے احکامات اپنے انبیاء اور رسل اعظام علیہ السلام کو دیے، اور وہ لے کر آگے آئے اور آ کر اپنی اقوام تک ان پیغامات کو پہنچایا. ان پیغامات کو، احکامات کو کہ جو ہر نبی، ہر رسول لے کر آئے، اسے شریعت یا شرع کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ شرع لکم من الدین، کہ اس نے تمہارے لیے اچھے راستے نکالے. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت یعنی احکامات اور راستے بنائے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر نبی اور رسول کی جو لائے ہوئے احکامات ہیں، شریعت ہے، اس میں تفاوت یا ڈیفرنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ان کے دور میں یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ وغیرہ نوش نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا. لیکن شریعت محمدی میں ایسا نہیں ہے، احکامات مختلف ہو گئے. اسی طریقے سے پچھلی شریعتوں میں ایک ایسی بھی قوم تھی کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار کرنا منع تھا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے پچھلی شریعتوں میں جو تیمم کا ایک حکم ہے کہ پانی نہ ہو تو خاص کنڈیشن میں پھر آپ پاک مٹی سے یا اس کی جنس سے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن پہلے نہیں تھا. لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حکم، یہ تصور موجود ہے. تو شریعت یعنی احکامات مختلف ہو سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ جی آپ کو نماز پڑھنی تو عبادت گاہ میں جا کر پڑھنی، ورنہ نہیں ہوگی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ فرمایا کہ جعلت للارض طہورا، کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا ہے. تو جس زمین پر مسجد میں پڑھنا مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ یہ واجب ہے، لیکن بہرحال کہیں پر بھی پڑھیں پاک زمین پر، کہیں سفر میں جا رہے ہیں کہیں پر بھی، تو بالکل نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ عبادت گاہ میں پڑھیں گے نماز ہوگی، عبادت گاہ کے علاوہ مسجد کے علاوہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہو جائے گی. اسی لیے ہم گھروں میں بھی بعض اوقات خواتین پڑھتی ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں. اچھا، اب اس طرف آ جائیں کہ یہ ڈو اینڈ ڈونٹس، بندگان خدا کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہاں، یہ جو ہے نا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ شریعت مطہرہ طے کرتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ کہ شریعت ہوتی ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حکم اللہ کا ہے، اور اس کے پیارے پیغمبروں نے اسے آگے اپنی اقواموں تک یا اپنی قوموں تک پہنچایا. تو اس کی فضیلت اہمیت یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہے، پہنچانے والے رسول اعظام علیہ السلام، یہ رسول اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے. جی. اور انبیاء کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے نہیں کہتے. اللہ رب العالمین کی جانب سے جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ آگے پہنچاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ شریعت سے ہے شارع. شارع، شریعت بیان کرنے والا. اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ پاکیزہ چیزیں تم پر حلال فرماتے ہیں اور ناپاک حرام فرماتے ہیں. اب ایک بات میں رہ گئی، ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت اتنی عظیم ہے کہ اس پر ہمارے اسلاف نے اپنا تن من دھن کچھ نہیں چھوڑا، اپنی جانیں بھی قربان کی. مثال
مثال کے طور پر صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، امام حسین نے اپنا سر جدا کروایا، اپنے آپ کو شہید کروایا، اپنی آل اولاد کو شہید کروایا، امام اعظم ابو حنیفہ کی، پھر امام احمد بن حنبل، اس کے علاوہ کتنی مثالیں ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شریعت پر قربان ہوا جاتا ہے، شریعت کسی شخصیت پر قربان نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، شریعت پر قربان ہوا جاتا ہے، شریعت کسی شخصیت پر قربان نہیں ہوتی۔ اسی سے کی نسبت سے میں انشاءاللہ آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا، لیکن سر آپ کی اجازت چاہیے وقفے پہ جانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روشنی سب کے لیے دوسرا سیگمنٹ ہے آج کے پروگرام کا۔ آج کا موضوع ہے شریعت، جس پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ کہ شریعت کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، محترم مفتی سہیل اعظم امجدی صاحب نے ہمیں بتایا، سمجھایا۔ اور اب جو سوال پیدا ہوتا ہے، میں محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اور حقیقت ہے کہ شریعت بہت عظیم ہے، عظیم اس اعتبار سے تعلیم ہے کہ اس پر قربان ہوا جاتا ہے، یہ کسی کے لیے قربان نہ ہوتی ہے، نہ کی جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شریعت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یا کوئی شخص، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ شریعت سے ٹکراؤ کرتا ہے، تو اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس مہذب دنیا میں ایک بات بہت زیادہ معروف ہے، قانون کی بالادستی۔ جی جی۔ اور تمام مہذب معاشروں کے اندر یہ ہر شہری سے یہ بات متصور ہوتی ہے کہ بھئی یہ قانون پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ صحیح۔ تو جب قانون پر عمل کرتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر ان کی ستائش ہوتی ہے، اور جو قانون پر عمل نہیں کرتے، قانون کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیشہ انہیں برا ہی سمجھا جاتا ہے، اور ان کو سزا بھی ملتی ہے ہر اعتبار سے۔ تو اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی مخالفت کرے تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں، معاشرے میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کجا کے جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو شریعت تو اللہ کا قانون ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو جو اللہ کے قانون کی مخالفت کرے گا، بھلا وہ کیسے پسندیدہ شخص ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا جو دنیاوی نقصان ہے وہ یہی ہے کہ قانون یعنی شریعت جو ہے وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، رنگ اور ڈھب سکھاتی ہے۔ تو جو شریعت کی مخالفت کام کرتا ہے تو اپنی فطرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، صحیح۔ اور جب فطرت سے دور ہوگا تو اپنی زندگی کو مشکل ترین کرتا چلا جائے گا۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، شریعت سے ہے شارع، اور ہم عربی زبان میں روڈ کو بھی شارع کہتے ہیں۔ شارع کا مطلب ہوتا ہے سڑک عربی زبان میں، یعنی راستہ۔ تو راستہ کیا کرتا ہے؟ راستہ میں منزل تک پہنچاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو شریعت بھی ایک راستہ ہے جو ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے، رب کو راضی کرنے کی، جنت میں داخل ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی منزل طے کرنے کی۔ تو جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچے گا۔ دین فطرت ہے، اور یہ فطرت پر رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ اور جو اس کی مخالف سمت میں جائے گا وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، وہ فطرت سے وہ گرداں رہے گا، گردش میں رہے گا، پریشان رہے گا۔ اور بالآخر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھیں انسان کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو جائے، کبھی نہ کبھی اس میں ایک جذبہ آتا ہے توبہ کرنے کا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک کیفیت آتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو جو شخص شریعت کی مخالفت میں رہتا ہے وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا جو نفس ہے، یعنی جو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ رکھا، جو ضمیر ہم جسے کہتے ہیں، اس کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی، پھر اسے جتنی نصیحت کی جائے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، اور بالآخر اپنی گمراہی میں حصہ نہ پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ تو دنیا کے اندر تو لعنت ملامت رہی، سب کی نگاہوں میں ناپسندیدہ وہ رہا، نافرمان رہا، گناہ گار رہا، اور گناہوں کی جو توبہ کی توفیق ہے وہ بھی اسے چھین لی گئی۔ اور آخرت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو رسول کے راستے کی مخالفت کرے گا، جو مومنین کے راستے کی مخالفت کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ٹھیک ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے، جس طرح بھاگ رہا ہے بھاگتا رہے، اس کے لیے یہ بھی فرمایا گیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہاں بھاگ رہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تو اسے جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صحیح۔ یعنی اس دنیا کے اندر بھی اسے راحت نصیب نہیں ہوگی، اس دنیا کے اندر بھی طمانینت نصیب نہیں ہوگی، ذہنی قلبی سکون میسر نہیں آئے گا، اور آخرت کے اندر بھی دائمی عذاب اس کا مستحق ٹھہرے گا وہ۔ اور سمون بکمن عمیون فہم لا یرجعون بھی فرمایا گیا ان کے لیے۔ بلا شبہ ایسے ہی ہے جو
جو شریعت کی مخالفت میں سرگردہ رہتے ہیں، میں نے عرض کی نا آپ سے کہ انہیں کوئی ہدایت کی بات اثر ہی نہیں کرتی، کوئی کتنا ہی سمجھا دے، کتنی ہی آیتیں، کتنی ہی حدیث انہیں پڑھ کر سنا دے، لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو اگر ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں کہ اگر کوئی کسی بری عادت کا عادی ہو جائے، سگریٹ نوشی کا عادی ہو جائے، کسی اور چیز کا عادی ہو جائے، اسے آپ بارہا اشتہارات دکھاتے رہیں کہ یہ کینسر کی وجہ بن سکتی ہے، فلاں وجہ بن سکتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو پاتا چونکہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ تو یہ شریعت کی مخالفت اگر اس کیفیت کے اندر ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے کے باوجود اسے پتہ ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اس کے باوجود اگر مخالفت کرتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اس دنیا کے اندر، اور جو ایمان کی نعمت سے محروم ہو بالآخر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں جنت کی خواہش میں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اگر کہیں شرعی اصولوں کے خلاف چلے جائیں تو ہم جنت کھو دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شریعت سے میں رد و بدل کوئی کر دیتا ہے، اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں، انبیاء علیہ السلام جو رسول تھے ان کی جو قومیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سزائیں دی ہیں، اور قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے ان کی شریعتوں میں، ان کی تعلیمات میں رد و بدل کیا۔ اس کے لیے جو وعیدیں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں سر؟ دیکھیں قبلہ نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا۔ جو آپ نے تحریف کی بات کی یا امینڈمنٹس کی بات کی، بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ اس کو اردو میں تحریف کہتے ہیں، عربی میں بھی یہی کہتے ہیں، اور انگریزی میں امینڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں انسان کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس میں اکثر امینڈمنٹس ہوتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یہ 16ویں ترمیم ہے، یہ 17ویں، یہ فلاں، یہ فلاں فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں جو اس نے اپنے پیاروں کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس میں ایک چیز میں اور بھی بیان کروں۔ بعض اوقات بدعات کو لے کر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین میں اضافہ ہے، دین میں تحریف ہے۔ اس میں بھی سن لیجئے، کل بدعت دلالہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پر تمام محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عقیدہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام جو عقیدہ لے کر آئے نا، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ گڑھے گا تو فرمایا یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی، ٹھیک ہے۔ رہی بات کہ عمل کی، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ عمل جو میرے مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں تھا لیکن بعد کے زمانے میں آیا، تو اس میں سیدھا سادہ سا قانون ہمیں شریعت نے دیا ہے، من سن فی الاسلام سنت حسنہ، صحیح ہے نا؟ اور من سن فی الاسلام سیئہ کا دونوں مثالیں موجود ہیں حدیث پاک میں۔ وہ طریقہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، قرآن و حدیث کے مزاج کے مطابق ہے، تو اسے بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں حروف لگانا، رکوع، منزل، یہ فلاں فلاں، اعراب لگانا، مساجد کے جو مینار ہیں، یا اس طریقے سے جمعے کی پہلی اذان، ٹھیک ہے نا؟ بخاری شریف کا ختم، بخاری شریف اور یہ ساری جو سیاست کی کتابیں بعد میں وجود میں آئی، لیکن دینی مزاج کے مطابق ہیں اور دین کی شریعت کی معاون ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ شریعت سے ٹکرائے گی، اس سے مسلمان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پھر گمراہی ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اب تحریف یعنی امینڈمنٹس لفظی ہو یا مانوی ہو، کیونکہ کفار میں نا پچھلے زمانوں میں لفظی اور مانوی دونوں تھے۔ لفظی کا معنی یہ ہے کہ حروف ہی تبدیل کر دی ہے، کلمات ہی تبدیل کر دی ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی تبدیل کر دیا، اور مانوی یہ ہے کہ لفظاً تبدیلی نہیں کی، مانوی طور پر کر دی، مانوی طور کہ اللہ رسول کا منشا کچھ اور تھا، آپ کوئی اور منشا بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، جو کفار تھے نا اس وقت کے، جو کفار، وہ عام طور پر لفظی اور مانوی دونوں کرتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے لیکن اس میں تحریف کرتے تھے، لفظاً بھی کرتے تھے کہ احکامات کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے نا، لفظاً یعنی کلمات کو چینج کر دیا، مانوی بھی کرتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جہاں پر ذکر آیا اسے چھپایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دور میں لفظی کرنے کی تو کسی میں جرات نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن مانوی طور پر ہوتی ہے عام طور پر۔ مثال کے طور پر
اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر بعض اوقات ایسے نام نہاد آگے آ جاتے ہیں جنہوں نے دین پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور قرآن کی آیت لے کر، آیت وہی، اب عام بندہ یہ کہتا ہے نا کہ بھائی آپ بھی آیت پڑھ رہے ہو، وہ بھی پڑھ رہا ہے، صحیح فرمایا، وہ اپنا بیان کر رہا ہے، آپ اپنا بیان کر رہے ہو، صحیح فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو ہو وہ رہا ہے، اپنی من چاہی تفاسیر، تشریحات عوام الناس کے سامنے بیان کرتا ہے، جو اللہ کی مراد ہوتی ہی نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد ہوتی ہی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ غریب آئے تو ہمارا فتویٰ کچھ اور ہے، اور امیر آئے تو فتویٰ تبدیل ہو جائے، یہ بھی معنوی تعریفات میں آتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے حدود اربع مقرر کیا، باؤنڈریز لگا دی کہ اس کے اندر رہو گے تو صحیح ہے، اس سے باہر نکلو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم باہر نکل رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک رویہ رکھیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے تو ہمارا فتویٰ کچھ اور ہے، رشتہ دار نہیں کوئی غیر ہے تو ہمارا فتویٰ کچھ اور ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک فتویٰ دیا جا رہا ہے، ایک جواب دیا جا رہا ہے، لیکن من چاہا شخص آ جائے یا کوئی بڑا آدمی آ جائے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں تھا، یہ تھا، تو یہ لفظی تحریف تو نہیں ہوئی، معنوی تعریف ہوئی، اور دونوں ممنوع ہیں۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے الفاظ بھی ہیں، فاسقون کے الفاظ بھی ہیں، ظالمون کے الفاظ بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، جی فاسق گناہگار ہے، ظالم ہے، اور بعض اوقات وہ پھر کفر کی حد کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ دیکھیں سر، ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روشنی سب کے لیے، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب، محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب، اور آج کا موضوع شریعت کی نسبت سے بہت اہم باتیں تھیں جو آج ہم نے جانی ہیں، اور جو ہمارے لیے، ہماری فیملی کے ہر فرد کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم یہ کہ ہم اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیم دیں، اور شریعت کی نسبت سے جہاں ہم نے یہ جانا کہ کہیں تحریف کر دی جائے، شریعت سے جو ٹکراؤ ہو رہا ہو تو اس کے لیے کس طرح مذمت کی جاتی ہے، اس کے لیے وعیدیں کیا ہیں۔ اب میں محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کے مطابق یا حالات کے لحاظ سے کیا شرعی احکام میں تبدیلی کی جاتی ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور وقت کی ضرورت بھی ہے اس سوال پر کلام کرنا بھی، اور سوال بھی بہت حساس نوعیت کا ہے، اور قبلہ مفتی صاحب سے بھی میں عرض کروں گا اگر کہیں کوئی بات رہ جائے تو آپ اس میں ضرور اضافہ فرمائیے گا اس حوالے سے، جو کہ بہت حساس نوعیت کا سوال ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے، جس میں صاحب نے ارشاد فرمایا تھا دین کا لفظ، جی، تو وہ اس میں ہم بنیادی طور پہ دیکھیں تو عقائد آ جاتے ہیں، تو عقائد میں تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، عبادات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ پچھلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے نا، تو ان کی شریعت میں، احکامات میں تبدیلی ہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نہ کچھ ان کے زمانے کے حساب سے تبدیلی ہوتی رہی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کا زمانہ قیامت تک کے لیے، تو آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت بھی قیامت تک کے لیے ہے، دین مکمل ہوا ہے، شریعت مکمل ہے، شریعت مکمل ہو گئی، اب اس کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ قیامت تک کے لیے دین ہے تو ظاہر سی بات ہے قیامت تک یہ دین آفاقی دین ہے، صرف عرب کے لوگوں کا نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ جب پوری دنیا میں پھیلے گا تو دنیا کے افراد کا تمدن، ان کی ثقافت، روایات بھی بہت مختلف ہیں، پھر انسان ترقی بھی کرے گا، مادی ترقی ہوگی، علم کے میدانوں میں ترقی ہوگی، سائنس کے میدانوں میں ترقی ہوگی، تو جتنا انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، علم کے دروازے اس پر کھلیں گے، اسی طرح سوالات بھی بڑھتے چلے جائیں گے، صحیح، اور پھر لوگ پوچھیں گے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید تو حضور علیہ السلام پہ مکمل ہوگی، کوئی نئی وحی تو آئے گی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مکمل، اب کوئی نیا فرمان تو آئے گا نہیں، لیکن دین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ لچک رکھی ہے، یہ خوبصورتی رکھی ہے، فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تنگی اور کوئی حرج نہیں رکھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اپنے بندوں پر ضرورت سے زیادہ تکلیف بھی نہیں ڈالتا، صحیح بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ اتنا خوبصورت اور جامع عطا فرمایا کہ اس میں ضابطے بیان فرما دیے، صحیح، ان ضابطے اور اصولوں کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے،
اس لیے قرآن ہدی للناس قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے۔ تو اب جیسے جیسے ترقی ہوگی، سائنس میں ہو، میڈیکل میں ہو، علم کے اندر ہو، تجارت کے نئے نئے طریقے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے علماء کی بارگاہ میں سوالات آئیں گے، کیونکہ علماء وارثان انبیاء ہیں، اور علماء غور و خوض کریں گے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اور وہ نئے جدید معاملات جو اس دنیا کے اندر رونما ہوں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات، ائمہ اربعہ کی تصریحات کی روشنی میں اس کے جوابات عطا فرماتے رہیں گے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ میری ضرورت، جیسے صاحب نے ارشاد فرمایا نا، ضرورت کے مطابق میری حکم کو ضرورت، تبدیل انفرادی کرنا، ضرورت، تو شریعت جو ہے وہ من چاہی نہیں ہے، وہ رب چاہی ہے۔ جو رب چاہتا ہے وہ ہوگا، جو من چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ بڑا قیمتی جملہ۔ تو ہر شخص کی انفرادی کیفیت کے اوپر شریعت کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اجتماعی کیفیات کو دیکھا جاتا ہے، تحفظ دین ہے، تحفظ نفس ہے، تحفظ مال ہے، تحفظ عقل ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شریعت کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائے، اور علماء نے تتبع کر کے نکالے کہ شریعت کے مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی جان کا تحفظ ہو، مال کا تحفظ ہو، عقل کا تحفظ ہو، دین کا تحفظ ہو، عزت نفس کا تحفظ ہو۔ اس کے مطابق اگر کوئی چیز آتی ہے اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہوئے، اجتہاد کرتے ہوئے، اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے احکامات کو متعین اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو صاحب علم ہیں، دین کے علم پر جن کو دسترس حاصل ہے۔ بلا شبہ ہر شخص کے کرنے کی، چونکہ ہر شخص اپنی مرضی کا کام کرنا چاہے گا، حالانکہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین رب کی مرضی کا نام ہے۔ کیا بات ہے سر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس میں شرعی اعتبار سے غیر ارادی طور پر یا غیر شعوری اعتبار سے غیر شرعی کلمات کوئی شخص ادا کر دیتا ہے۔ ایسے معاملات ہم نے ازدواجی معاملات میں، طلاق کے معاملات میں بھی دیکھے ہیں کہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اگر کوئی شخص غیر شعوری طور پر یا غیر ارادی طور پر بھی غیر شرعی کلمات ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے یا کیا معاملات ہیں؟ اچھا، قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی۔ جی سر۔ اچھا، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایک فقہ کا ماننے والا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بار بار جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، اور دوسری فقہ کا ماننے والا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک فقہ کے ایسے بھی ہیں کہ وہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہیں، تو عوام الناس یہ سمجھتے کہ تبدیلی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ تبدیلی ہے، مطلب احکامات مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا مضبوط طریقے سے کہ قرآن و حدیث جو منصوص علیہ ہے نا، ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ جو غیر منصوص مسائل ہے، ٹھیک ہے نا، اب جو میں نے یہ ذکر کیا ہے نا، اب بعض صحابہ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام رفع یدین فرما رہے تھے، پھر وہ چلے گئے، انہوں نے روایت کر دیا۔ بعض صحابہ آخر تک رہے، انہوں نے کہا نہیں جی آخر میں جو ہے آقا نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ دونوں روایت تو موجود ہے، کچھ ائمہ نے وہ لے لی، کچھ ائمہ نے یہ لے لی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور بھی احکامات، تبدیلی نہیں ہے، جو صحابہ نے دیکھا تھا بیان کر دیا، کچھ ائمہ نے وہ مانا، کچھ ائمہ نے یہ۔ یہی اختلاف کا حسن ہے نا، اختلاف لڑائی کے لیے نہیں ہوتا۔ اس میں سر ایک اور پہلو بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ تو سب سے پہلے نا حضرت، یہ ہم کہاں بعد میں لے آئے؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حضور نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ شاہد بھائی کی سب نیت سے پہلی یہی ہے، جی سب سے پہلی، یہ آپ نے بہت بعد میں کہی، پہلی یہی ہے جی، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جو غیر منصوص مسائل ہیں، جی جی، جو اجتہاد کے طور پر علماء کرام نے، مجتہدین نے بیان فرمائے، اس میں کسی مجتہد نے قرآن و حدیث سے جو صحیح سمجھا، اور مجتہد عام بندہ تو بنتا نہیں ہے، اس کے لیے خاص کنڈیشنز ہیں، انہوں نے بیان فرمائے، دوسرے مجتہد نے دوسرے بیان فرمائے، تو وہ بیانات کی روشنی میں ان کے ماننے والوں نے ان پر عمل کیا اور یہاں ماننے والوں نے ان پر عمل کیا، تو یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ اختلاف کا حسن ہے جو غیر منصوص علیہ مسائل میں ایک سامنے آیا۔ اور میں نے کہا نا کہ ائمہ اربعہ پر کروڑا رحمت ہے کہ انہوں نے باؤنڈریز مقرر فرما دی۔ کیا بات ہے، جی۔ اچھا، اب آ جائیں اس بات پر کہ یہ غیر ارادی یا غیر شعوری طور پر، دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے اگر کوئی ایسا کلمہ کہا، اور کوئی مسلمان کہتا نہیں ہے، کہہ دیا کہ جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ شریعت سے باہر ہے، تو اس پر مثال بھی دیجئے کوئی، نہیں کوئی کفریہ جملہ کہہ دیا، کوئی کفریہ جملہ جی، میں نے اسی لیے
ایک ملفوف انداز میں کہا صحیح، اس نے تاکہ ایک زبان سے ادا نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس پر وہی حکم لاگو ہوگا اور اس سے توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے غیر ارادی طور پر کوئی بات اگر منہ سے نکل جائے تو بندہ فوراً اسے احساس ہو جاتا ہے غیر ارادی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ غصے میں اگر نکل جائے، بہت سی باتیں نکل جاتی ہیں، فوراً طیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ پکڑ کس پر ہے؟ جان بوجھ کر جو کرتا ہے پکڑ اس پر ہے، اچھا، سمجھ لیں؟ وہ کیا دائرے اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ پکڑ اس پر ہے کہ جو جان بوجھ کر کرے گا، جیسا جملہ اس کے منہ سے نکلے گا ویسا حکم اس پر لاگو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کفری جملہ ہے تو وہ حکم لاگو ہوگا، اسے توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے۔ اگر نکاح وغیرہ ہے تو پھر تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر غیر ارادی طور پر کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں وہ غفور الرحیم ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بالکل گنے تان کر کہ فائرنگ ابھی شروع کرنی ہے، کسی سے غلطی ہو، اللہ سب کسی کے منہ سے کوئی بغیر یعنی غیر ارادی طور پر منہ سے نکل بھی جائے تو فوراً فتاوی کی صورت میں اس پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے ارادتاً کہا ہے، غیر ارادی طور پر کہا ہے، کس نتیجے اس میں کہا ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی نے منہ سے جملہ نکالا ہے تو پتہ کیا جائے، کیوں آپ مفتی ہیں، پتہ کرنا یہ لازم ہے کہ ارادتاً نکلا ہے، غیر ارادی طور پر نکلا ہے، یا ایسے ہی نکل گیا منہ سے، اس حساب سے حکم لگتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ کسی نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے تو پھر اس اعتبار سے اس پر حکم لگے گا، لیکن ہمیں انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے تو فوراً فتویٰ معافی کا راستہ ہے نا، معافی کا راستہ تو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے نا۔ الحمدللہ، تو بس جب اللہ رب العالمین معافی عطا فرمانے والا ہے تو بندے کو بدرجہ اولا معاف کر دینے والا ہونا چاہیے، اور غلطی کا کوئی اعتراف کر لے، پلٹ آئے تو اسے پلٹنے کا موقع دینا چاہیے۔ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کو وہ راستہ دکھائیں جہاں ایمان یاد رکھنا مستقیم ہو۔ کہ اسلام کا ٹھیکیدار کوئی بھی نہیں ہے، جی ہاں، صحیح ہے نا۔ کوئی کہے کہ میں ٹھیکیدار ہوں اور میں سارا سنبھال، کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام لے کر آئے، ہاں اسلام کی مسلمان کے ہونے کی حفاظت کرنے والے ہیں تو حفاظت کرنے والے بنیے نا۔ یہاں پر تو معاملہ یہ کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی یعنی غیر تو غیر اپنے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اپنوں کو تو اپنا کیجئے اور پھر اس کے بعد عمل کے ذریعے غیروں کو ہی بلائیے۔ صحیح بات ہے سر۔ سر 1 منٹ ہے میرے پاس، آپ کا آج کا بہت اہم موضوع ہے شریعت، اس پر آپ کا میسج چاہیے مجھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین یسر، دین آسان ہے، شریعت آسان ہے اور ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس ایک آپ کا ارادہ چاہیے، آپ ارادہ تو کریں عمل کرنے والے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک وہ کون سا عمل ہے جو ہم کرتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت میں اس کی روشنی میں ہمیں نمونہ عمل نہ ملتا ہو۔ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہر عمل سے پہلے یہ سوچنے کہ میں یہ کام اس انداز میں کروں جس طرح میرے پیارے آقا نے کرنا سکھایا۔ کیا بات! تو ہماری زندگی کا چھوٹے چھوٹے سے عمل شریعت کے عین مطابق، رسول اللہ کی سنت کے عین مطابق ہوتے جائیں گے۔ جب یہ چھوٹے عمل شریعت کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ زندگی کے بڑے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہوتے چلیں گے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب، محترم مفتی سہیل اعظم جدی صاحب۔ اور ناظرین کرام، آج کا موضوع شریعت، بہت اہم باتیں کچھ ہیں اس پروگرام میں۔ اگر کوئی بات آپ کی روانی میں سمجھ میں نہیں آئی تو میں مشورہ دوں گا کہ اس کو دوبارہ دیکھیے، اور دوبارہ دیکھنے کے لیے آپ اس اسکرین پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر جائیے، وہاں پر دیکھیے، ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے، آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھیے گا، ہماری ویب سائٹ ہے www.arYQTV.tv۔ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو دکھائیے اور شریعت کی اہمیت ان کو سمجھائیے، بتائیے، کیونکہ جیسے کہ مفتیان کرام نے فرمایا کہ دین آسان ہے، اور اس دین کو آسان بنانے کے لیے شریعت پر عمل کر کے زندگی کے معاملات، دنیاوی اور اخروی معاملات آپ کے ہمارے سدھر جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فطرت پر رکھا ہے۔ شریعت نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت تشکیل دی ہے، ویسی ہی تعلیمات اور ویسی معاملات شریعت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جب ہم فطرت کے مطابق چلتے ہیں، فطرت انسان کی ضروریات کا تعین کرتی ہے، تو پھر ہم کامیاب رہتے ہیں، اور جب ہم اپنی فطرت سے ہٹتے ہیں تو غیر فطری معاملات ہمیں غیر شرعی معاملات کی طرف لے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، شریعت پر ہمارے عمل کو اور ہماری اس فطرت کو قائم و دائم رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.